کئی گھرانے ایسے ہیں جو مہینے میں نہیں بلکہ سال گزر جاتے ہیں، بیچاروں کے گھر میں گوشت ایک مرتبہ پکتا نہیں ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے، زندگی اس معنی میں گزارتے ہیں، روزانہ کی محنت، روزانہ کی جمع پونجی سے اپنا گھر چلتا ہے، ایک دن کام نہیں ملا، گھر چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ایسے گھرانے بھی ہیں، ایسے گھرانوں کو ہم تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں، ہمارے قربانی کا گوشت خوشی خوشی ایسے گھرانوں کو پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے گھرانوں کو تلاش کر کے جب ہم گوشت پہنچائیں گے، خدا کی قسم ان کے دل سے جو دعا نکلے گی ہماری زندگی اس سے بدل جائے گی۔ اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر قربانی والا عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور اللہ رب العزت
قربانی کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے، اور بہت سارے مالدار مسلمان اپنی طرف سے، اپنوں کی طرف سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پر مخصوص جانور کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی جو بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس کے جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی قربانی کرنے والے کے گناہ جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی کہ جانور کا خون اور اس کی لید، اس کی کھال، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں اس کو نیکیاں بنا کر شامل فرمائیں گے۔ تو گویا کہ قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ہر سال کیا ہے، امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، عید کا دن، اس کے بعد کے 2 دن، ان دنوں میں قربانی کی جائے، اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں۔ ان میں سے ایک حصہ اپنے لیے، یعنی اپنے گھر کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے نکالیں، اور ایک حصہ غربا میں یعنی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے نکالیں۔ اس لیے کہ دین اسلام ایثار کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا سبق دیتا ہے کہ بھائی دوسروں کا خیال کیا کریں، دوسروں کا پاس و لحاظ کیا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخی ما یحب لنفسی، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتا، تو اس وقت تک یہ مکمل ایمان والا کہلا نہیں سکتا۔ تو بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والے کی ایک نشانی یہ ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایثار، ہمدردی کا بہت زیادہ شوق تھا۔
حضرات صحابہ میں اس کا جذبہ بہت زیادہ تھا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے متعلق سوچنا۔ ہمارے زمانے میں بھی، آج سے چند سال پہلے بھی اس کا رواج بہت زیادہ تھا، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے معاشرے میں ایثار اور ہمدردی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ میں کیسا رواج تھا، ان کے اندر فکر کتنی تھی، ہمدردی کی ان کے اندر کتنی تڑپ تھی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ہیں، ایک صحابی آئے، غریب صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ بہت بھوکا ہوں، یا رسول اللہ کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کو پہنچانے بھیجا، ایک صحابی گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام چاہیے، کیا کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہے کوئی آج میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کے آج میں مہمان نوازی کروں گا، اور اس کو لیے اپنے گھر چلے۔ اپنے گھر جانے کے بعد اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھے، کیا گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اہلیہ کہنے لگی، گھر کے اندر بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بس کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کا اکرام کرنا ہے، اس لیے بچوں کو بھوکا سلا دے، ہم بھی بھوکے رہیں گے لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو وہ کھانا کھلائیں گے۔ خاتون کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ دسترخوان تیار کریں، مہمان کو بلائیں، دسترخوان پر بٹھائیں، جو کھانا گھر کے اندر ہے دسترخوان پر میں رکھ دوں گی، دسترخوان تیار کر دوں گی۔ اس زمانے میں چراغ تھی، تو خاتون کہنے لگی میں چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ اٹھا کے لے جاؤں گی، آپ پورا کھانا مہمان کو کھلانا، آپ کچھ نہیں کھانا، بس آپ ہاتھ سے اشارہ ایسے کرتے رہنا گویا کہ مہمان یہ سمجھ لے کہ یہ بھی کھا رہے۔ بہرحال رات کا وقت مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا، نہ بچوں کو کھلایا، نہ خود کھایا، نہ بیوی کو کھلایا، سارے گھرانے والے بھوکے پیاسے رہ کر سو گئے، پوری رات گزار لی، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز کے لیے جب مسجد تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام نے کہا ابو طلحہ اللہ نے آپ کے اس کام کی تعریف کی ہے، اللہ رب العزت آپ کے اس کام سے خوش ہوئے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ جماعت ہے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے، حالانکہ خود تنگی کے ساتھ وہ زندگی گزار لیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو پیٹ بھر کے وہ بھیجتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کا مقام ہے، یہ صحابہ کے اندر ایثار اور ہمدردی کا ایسا جذبہ تھا کہ خود کو بھوکا رہنا گوارا کر لیتے تھے۔ گھر کے اندر مہمان جو آ جائے اس مہمان کو ناراض نہیں کرتے تھے، اس مہمان کا مکمل طور پر حق ادا کرتے تھے۔ جو بھی گھر میں ہو سارے کا سارا مہمان کے سامنے حاضر کر دیتے تھے کہ میرا مہمان خوش ہو جائے، میرا مہمان بھوکا نہ رہے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ ایثار ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہی درس دیا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف ایک مرتبہ ایثار ہمدردی کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ پوری زندگی آپ ان کی اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایثار اور ہمدردی کا ایسا جذبہ تھا، پوری دنیا مل کر اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مثلا آخری وقت، دنیا سے رخصتی کا آخری وقت ہو، شہادت کا وقت سامنے ہو، ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ذرا ہم صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ میرا چچازاد بھائی کہاں ہے۔ پہلے شہیدوں میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے، تو پھر زخمیوں میں تلاش کیا، جتنے صحابہ زخمی ہو گئے تھے ان میں دیکھا تو وہاں پر اپنے بھائی کو زخمی دیکھا، تو ان کے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ پانی پلاؤ، پانی کی پیاس ہے۔ حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشکیزہ تھا پانی کا، اور اس پانی کے مشکیزے کو سامنے کیے تاکہ اپنے بھائی کو پلائے۔ جب منہ کے قریب اس پانی کے مشکیزے کو کیا تو اس بھائی کے پڑوس میں بازو میں ایک اور زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی زخموں سے چور تھے، اور وہ کہنے لگے کہ پانی پلاؤ۔ تو جب یہ آواز ان کے چچازاد بھائی کے کان میں پڑی تو چچازاد بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ مجھے چھوڑیے، پہلے آپ میرے بھائی کو پانی پلائیے۔ تو وہ بھائی جلدی سے اس آدمی کے، اس صحابی کے پاس گئے، پانی کا مشکیزہ ان کے منہ کے قریب ہی کرنا تھا، ان کے پڑوس میں ایک اور صحابی زخمی پڑے ہوئے تھے، زخموں سے وہ بھی چور تھے، اور یہ صحابی جلدی سے جب ان کے پاس پہنچے تو ان کے پڑوس سے وہ صحابی بھی پانی کی آواز دی، تو ان صحابی نے کہا کہ بھائی جان آپ مجھے چھوڑ دیں، پہلے میرے بھائی کی فکر کریں، اسے پانی پلائیں۔ اور یہ صحابی حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پانی کا مشکیزہ لے کر جب اس بھائی کے قریب پہنچنے ہی والے تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، شہادت کا مقام نصیب کیا۔ اور پھر اس پانی کے پیالے کو لے کر جب دوسرے بھائی کے پاس آئے، آنے سے پہلے یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب اپنے چچازاد بھائی کے پاس وہ مشکیزہ لے کر آئے، آنے سے پہلے وہ بھی شہید ہو گئے۔
سمجھنے کا مقام ہے جذبہ ایثار اور ہمدردی کا کتنا زیادہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر کر رہے ہیں، اپنے سے زیادہ اپنے پڑوس کی فکر ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہماری زندگی تو ایسی ہے، اپنے پڑوس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ میرا پڑوس کیسا ہے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق اتنی تاکید اس امت کو کی ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جب بھی آتے پڑوس کے متعلق مجھے اتنی تاکید کرتے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں وراثت کے اندر پڑوس کو بھی شامل نہ کر لیا جائے۔ تو ایسے مجھے گمان ہونے لگا، اتنی تاکید حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے۔ آج نہ پڑوس کا خیال، نہ غریب کا خیال، نہ محتاج کا خیال، نہ بیواؤں کا خیال، نہ یتیموں کا خیال، نہ اپنوں کا خیال، نہ سگے بھائیوں کا خیال ہے، نہ اپنے ماں باپ کا خیال ہے، کچھ نہیں، بس پڑی تو اپنی پڑی ہے۔ وہی مقولہ جو مشہور ہے، کیا جی شیخ، اپنا اپنا دیکھ، اپنا خیال کر لے تو بس کافی، دوسرے جیسے بھی جائیں۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ ایمان والے کا اس طرح کا عمل نہیں ہے۔ ایمان والے کی صفت تو یہ ہوتی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرتا ہے۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ عید کا دن قریب تھا، گھر کے اندر فقر و فاقہ، اہلیہ کہنے لگی عید کا دن قریب آ رہا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، بچوں کے لیے کپڑے سلانی ہیں، پورے محلے کے بچے کپڑے نئے پہنیں گے، ہمارے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوں گے تو بچوں کا دل ٹوٹے گا، کیا کریں؟ کچھ انتظام کریں۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اہلیہ نے کہا کہ کسی سے قرض مانگ لیں، دھیرے دھیرے چکا دیں گے۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ اپنے تاجر دوست کے پاس گئے۔ ان کا ایک دوست تھا جو بہت بڑا تاجر تھا۔ دستک دیے دروازے پر، دوست آیا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ امام واقدی کھڑے ہیں۔ پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ عید قریب ہے، گھر کے اندر سامان نہیں ہے، بچوں کے کپڑے بھی سلانی ہیں، کچھ رقم کی ضرورت ہے، اگر آپ کچھ رقم قرضے کے طور پر دے دیں تو ہم دھیرے دھیرے کر کے آپ کا قرضہ چکا دیں گے۔ اب یہ دوست اندر گیا، اندر جا کر 1200 درہم جو اس کے پاس تھے اس کو اٹھایا اور ایک تھیلی میں رکھ کر اس کو گھاٹی باندھا اور لا کر امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو دیا کہ کہا کہ یہ لے جاؤ۔ اب حضرت 1200 درہم لے کر آئے، اپنے گھر اس کو کھولا، دیکھا کہ 1200 درہم تو بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ بہرحال اب میاں بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، اس کو کیا خریدیں، کس چیز کی ضرورت ہے، بچوں کو کپڑے کیسے پہنائیں، کیا کون سے کپڑے پہنائیں۔ مشورہ ہو رہا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور اسی دوران دروازے پر کسی نے دستک دی۔
امام واقدی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ان کا ایک دوست جو ہاشمی تھا، ان کا ایک ہاشمی دوست کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت عید قریب ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، رقم کی ضرورت ہے، آپ کچھ پیسہ ادھار قرض کے طور پر دے دے اور ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کا قرضہ چکا دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو۔ اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا ہاشمی دوست آیا ہوا ہے، وہ بھی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اب کیا کرے؟ حضرت نے کہا میرے دل کے اندر ایک بات یہ آ رہی ہے، 1200 درہم ہے، آدھے آدھے کر لیں، 600 درہم اپنے گھر کی ضروریات کے لیے ہم استعمال کر لیں گے اور 600 درہم اپنے دوست کو دے دیں گے۔ بیوی نے کہا ذرا سوچئے، آپ کو ضرورت تھی، آپ اپنے دوست کے پاس گئے تو آپ کے دوست نے مکمل 1200 درہم آپ کو عنایت کیے، اور اب آپ کے دروازے پر آپ کا دوست آیا ہوا ہے تو اس کو آپ آدھی رقم دیں گے؟ نہیں، پوری رقم لے جاؤ، اپنے دوست کو دے آؤ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی اور انتظام فرمائیں گے۔ کیسی خاتون تھی، جب گھر کے اندر ایسی عورت ہو جو نیک کام میں پہل کرنے والی، جو اپنے شوہر کو نیک کام میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہو، تو وہ گھرانہ کتنا پرسکون گھرانہ ہوگا۔ بہرحال امام واقدی رحمت اللہ علیہ وہ 1200 درہم اٹھائے اور اس کو اسی تھیلی میں رکھا اور گھاٹی باندھ کر مکمل پوری تھیلی لے جا کر اپنے ہاشمی دوست کو دے آئے، اور وہ ہاشمی دوست لے گیا گھر۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابھی جا کر اپنا دروازہ کھولا تو اس کے دروازے پر وہی تاجر جو امام واقدی رحمت اللہ علیہ کو 1200 درہم تھیلی میں رکھ کر دیے تھے، وہی تاجر اس ہاشمی دوست کے پاس آیا ہوا تھا، اور یہ دوست ہاشمی کہنے لگے کہ آپ کا یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ تو اس تاجر نے کہا عید قریب ہے، گھر کے اندر ریشن نہیں ہے، سخت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کچھ پیسے عنایت کر دے، دھیرے دھیرے کر کے آپ کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو وہ ہاشمی دوست اندر گیا اور وہ پیسوں کی تھیلی 1200 درہم کی لے آیا، اس تاجر کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ تاجر جب اس تھیلی کو دیکھا حیران ہو گیا، اس نے پوچھا کہ یہ تھیلی تو میں نے امام ابو واقد کو میں نے دیا تھا، یہ تھیلی آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو ہاشمی دوست نے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے ابو واقد کے پاس گیا، انہوں نے یہ 1200 کی درہم کی تھیلی مجھے عنایت کی، میں لے کر آیا، آپ کو ضرورت پڑی، آپ آئے تو میں نے یہ تھیلی آپ کو دے دی۔ تاجر نے کہا کہ بھائی ابو واقد میرے پاس آئے تھے اور میں نے یہ تھیلی ان کو دیا تھا۔ ایک دوسرے کا خیال دیکھے کیسے۔ آج آ جائے کوئی دوست ہم سے مانگنے، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کیوں؟ ہمارا مزاج تو ایسا بنا ہے، لیتے وقت تو ایسی شکل بناتے ہیں، دیتے وقت کی وہ شکل نہیں ہوتی ہے۔ دیتے وقت تو چھوڑیے، دینے کا وقت آتا نہیں آتا اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں ہے، شاید وہ وقت ہی نہ آئے۔ ایسی حالت ہماری ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ، یہ بات اس وقت کے وزیر تک پہنچی کہ مسلمانوں کے اندر ایثار اور ہمدردی کا ایسا جذبہ ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں،
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں ہاتھ اس طرح بٹاتے ہیں، تو بہت خوش ہوا۔ وہ وزیر اس وقت 10,000 درہم لے کر نکلا اور لوگوں سے کہا کہ ان تینوں صاحب کو بلا کے لاؤ، اور تینوں صاحب کو بلایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام واقد کی گھر والی کو بھی بلانے فرمایا، وہ بھی آئی۔ تو اس وقت کے وزیر نے ان تینوں صاحب کو 2,000 تحفتاً ان کو عنایت فرمائے کہ بھائی آپ کے اندر اتنا جذبہ ایثار کا، ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کے خیال کرنے کا اتنا جذبہ ہے، تو میری طرف سے یہ 2,000 درہم آپ کے لیے ہدیہ، آپ کے لیے میری طرف سے 2,000 درہم ہدیہ، آپ کے لیے میری طرف سے 2,000 درہم ہدیہ۔ 6,000 2,000 بانٹ دیے، لیکن بقیہ 4,000 بچے ہوئے تھے۔ ابو واقد رحمت اللہ علیہ کے گھر والے کو 4,000 عنایت فرمائے۔ اور ان کو 4,000 کیوں فرمایا؟ کہ یہ عورت کے اندر اتنا جذبہ ہے، یہ اپنے گھر والے کو یہ کہی ہے کہ کیا 600 درہم نہیں دینا ہے بلکہ 1,200 آپ کے دوست نے آپ کو عنایت فرمائے، تو آدھے کیوں دے رہے ہو؟ پورے کے پورے لے جا کر دے دو۔ تو پورے کے پورے 1,200 درہم دینے پر جو جذبہ اپنے شوہر کے اندر انہوں نے جگایا ہے، جو جذبہ پیدا کیا ہے، اس عورت کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کو ڈبل انعام دیا جائے۔ تو اس وقت کے وزیر نے 4,000 درہم اس کو عنایت فرمایا۔ سمجھنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، عید کے یہ ایام چل رہے، قربانی کے ایام چل رہے، ہمارے اندر بھی ایک ایسا جذبہ ہو کہ قربانی ہم دیتے ہیں، گوشت ہمارے گھر آتا ہے، تو ہمارے اندر جذبہ ایسا ہو کہ ہمارے پڑوس میں غریب ہے، ہمارے محلے میں غریب ہے، ہمارے گلی میں غریب ہے، وہ غریب آج کے ان دنوں کے اندر قربانی کے ایام نے وہ بھوکا نہ رہے، اس کے گھر گوشت نہ پہنچے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، بلکہ ہم اس غریب کو تلاش کر کے اس کے گھر تک گوشت پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جو مہینے میں نہیں بلکہ سال گزر جاتے ہیں، بیچاروں کے گھر میں گوشت ایک مرتبہ پکتا نہیں ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے، زندگی اس معنی میں گزارتے ہیں، روزانہ کی محنت، روزانہ کی جمع پونجی سے اپنا گھر چلتا ہے، ایک دن کام نہیں ملا، گھر چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ایسے گھرانے بھی ہیں، ایسے گھرانوں کو ہم تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں، ہمارے قربانی کا گوشت خوشی خوشی ایسے گھرانوں کو پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے گھرانوں کو تلاش کر کے جب ہم گوشت پہنچائیں گے، خدا کی قسم ان کے دل سے جو دعا نکلے گی ہماری زندگی اس سے بدل جائے گی۔ لیکن ایسی کوشش تو ہم کرنی ہے۔ ہمارا تو رواج یہ بنا ہے، جتنا بھی گوشت آئے گا فریج لیتے وقت بھی اس کے اندر ڈی فریج بھی بڑی ہونی چاہیے، دیکھ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ بقرعید آئے تو گوشت مانا نا، نہیں مایا تو مشکل، دوسرے گھرانوں میں بھیجے تو نظر لگ جاتی، نظر دلاتے، اماں اتنا گوشت کہاں رکھے، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، تمہارا گوشت ہم کہاں رکھے؟ اس لیے پہلے خریدتے وقت اچھا جگہ رہنے والی فریج خریدتے ہیں اور اس کے اندر رکھ کر، ہاں رکھیے، اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، شریعت نے پورا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، آپ کھا سکتے ہیں، سکا کر بھی کھا سکتے ہیں، کباب بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ایسا ہے، حالات ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ ایسے مہنگائی کے دور میں غریبوں کی فکر کرنا، غریبوں کے متعلق سوچنا، ان کے گھرانوں کو اپنے قربانی کا گوشت پہنچانا، یہ اس وقت کی سخت اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ان قربانی کے جو ایام جو چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر غریبوں کا خاص کر پاس و لحاظ رکھا کریں گے۔ ایک مسئلہ آخر میں سمجھتے ہوئے چلے، اپنی بات کو ایک مسئلہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ کیا قربانی کا گوشت
غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں ان کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ تو میرے بھائیو، خوشی سے آپ غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمان کو دیجئے، غیر مسلم کو دیجئے، ہر ایک گوشت کھا سکتا ہے، اس لیے آپ غیر مسلم کو دینا چاہے تو اس کو بھی دے سکتے۔ اس سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، اتفاق اس کے اندر آ سکتا ہے، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں کیا ہے اتحاد پیدا ہوگا، آپس میں جوڑ پیدا ہوگا۔ آج کل جو نفرت کی باتیں ہیں، نفرت کے بازار جو گرم ہوئے ہیں، یہ ہماری ایثار اور ہمدردی، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنے کی وجہ سے یہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ جو آپس میں جلن ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر نفرتیں کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر دشمنی پیدا کرنا، یہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں، ایثار اور ہمدردی کے ذریعے سے، بھائی چارگی کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے خیال کرنے کے ذریعے سے اور اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، پیار و محبت آپس میں بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کیا ہے اپنے غریبوں کے اندر بھی قربانی کے گوشت کو تقسیم کریں، اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرے، غیر مسلموں کو دینا چاہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اس کا خاص کر پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔